إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق الله العظيم हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए लायक और ज़िबा है। जो रब ताला पूरी कायनात का पालने वाला,
خالق مالک رازق تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ رب العالمین سے وفا ہے اس کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کو اور اپنی ہر ایک سانس کو اللہ رب العالمین کے تابع کر دیا تھا۔ جب ہم نے ابراہیم سے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ قال انی اسلمت، جب ہم نے اسے کہا کہ تو تابع دار ہو جا، متبع ہو جا، تو اس نے کہا بے شک میں تابع دار ہو گیا، میں متبع ہو گیا۔ تو یہ کام صرف ابراہیم علیہ السلام پر فرض نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر کلمہ گو مسلمان پر اس چیز کو فرض کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اپنی زندگی کے جو بھی فیصلے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، انہیں شریعت کے دائرے میں ہی رہ کر کرے۔ جہاں بات آ جائے شریعت کے کٹ جانے کی یا شریعت سے انسان آگے نکلنے لگتا ہے تو اسے چاہیے وہیں اپنے قدموں کو روک دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو ہرگز اللہ اور اس کے رسول سے اپنے قدموں کو آگے نہ بڑھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب انسان اللہ رب العالمین کی ذات سے حقیقت معنی میں ڈرتا ہے تو وہ دنیا کی باقی ہر مخلوق کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، باقی اسے کسی کا ڈر نہیں رہتا۔ اور یہی بہادری اور جرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے تھے، وہیں پرورش پائی، وہیں بڑے ہوئے اور وہیں اپنے والد کو دعوت دی توحید کی کہ ابا جان اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اب جو والد تھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ اس وقت کا جو نمرود تھا اس کے چیف آف آرمی سٹاف تھے، یعنی خاصم خاص لوگوں میں سے ایک تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ اب اگر ابراہیم علیہ السلام دنیا ہی چاہتے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تو ابراہیم علیہ السلام کو باپ کی گدی ملی ہوئی تھی، یعنی باپ کے جاتے ہی اس کی گدی پہ بیٹھ جاتے اور ساری زندگی آرام سے کھاتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ توحید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ذات کے تعارف سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ کی جنتوں سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، اس دنیا میں کیا ہی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو اور شہر میں پیدا ہوئے، وہیں پرورش پائی، باپ کو دیکھتے رہے ساری زندگی کہ وہ ایسی چیزوں کو پکارتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ ابا جان کو کہا یا ابتی لم تعبد الشیطان،
اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو شیطان کی پیروی نہ کرنے لگ جائے، کہ شیطان کے پیچھے نہ چل پڑے غیر اللہ کی عبادت کرتے کرتے۔ پہلے باپ نے کہا کہ اگر تو اس دعوت سے باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دوں گا، زمین میں زندہ گاڑ کر پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ پھر قوم کو دعوت دی۔ قرآن مجید میں پورا واقعہ آتا ہے جو پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھا۔ پہلے زبان سے دعوت دی، چاند ستاروں کے بارے میں کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ غروب ہوئے تو کہا غروب ہونے والا میرا رب ہو سکتا نہیں۔ اس طرح دعوت دی، قوم نے نہیں سمجھا۔ پھر قوم کو دوسرے انداز میں سمجھایا۔ جب قوم چلی گئی ایک میلے میں، بتوں کو توڑ کر کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کی ٹانگ توڑ دی۔ جو ان کا بڑا اکبر بت تھا اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی کہا یہ ابراہیم کا ہی کام ہو سکتا ہے، بلاؤ اسے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کام تو نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تمہارا یہ بڑا بت کھڑا ہوا ہے، صحیح سالم ہے اور کلاڑی بھی اسی کے پاس ہے، اس سے پوچھو۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ وہ اپنی عقلوں کی طرف پلٹے، یعنی انہوں نے تھوڑا سوچنا شروع کیا اور سوچنے کے بعد یہ بات کہی، اے ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے نہ یہ بول سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا تھا تمہیں کہ جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اپنی تکلیف نہیں بتلا سکتے، وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں، تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ قوم نے بڑی منجنیق بنائی، ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، اس میں ایک بہت بڑی آگ جلائی، شہر سے لکڑیاں اکٹھی کر کر، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو دھکا دیا۔ آگ اللہ رب العالمین کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ سلامتی والی ہو جا، اور وہ سلامتی والی ہو گئی۔ آگ کو حکم تھا اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو، اور اتنی گرم بھی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو، تو وہ سلامتی والی ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے والد انہیں وہاں لے گئے نمرود کے پاس۔ نمرود کے پاس جا کر ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا، اس کی درگاہ میں پیش کیا، اور وہ واقعہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ اس واقعے کو یاد کرو تم، اور وہ واقعہ کیا ہے اللہ رب العالمین بتلاتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اور جھگڑا اس نے کس لیے کیا رب کے بارے میں؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے خود ہی اس کو بادشاہت عطا کی تھی، یعنی اس کو تھوڑے سے رقبے کا مالک بنا دیا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، یعنی زندگی اور موت اس رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، بے شک میں بھی زندہ بھی کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے کیا کیا؟ دو شخص جو اس کے پاس قید تھے، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس میں ایک شخص وہ ہے کہ جسے میں نے آزاد کر دینا تھا، اور یہ شخص وہ جس کو میں نے ابھی بلایا ہے اسے میں نے آزاد کرنا تھا، اور یہ دیکھ میں نے اسے قتل کر دیا، اس کی گردن اڑا دی۔ کہا دیکھ اس نے زندہ رہنا تھا، میں نے اسے موت دے دی، موت میرے اختیار میں ہے۔ اور جس کو پھانسی کا حکم تھا، جس نے مرنا تھا، اسے بلایا، کہا یہ مرنے والا تھا،
دیکھ میں تیرے سامنے اسے آزاد کرتا ہوں، اسے زندگی مل گئی۔ تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تیرے رب نے کو انوکھا کام تو نہیں کیا، معاذ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایسا کر تو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ پھر اگر بہت بڑا تو بنتا ہے اپنے آپ میں، تو رب ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو بس وہ ہکا بکا رہ گیا، حیرت زدہ ہو گیا، اور اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جب واضح دلائل سامنے آ جائیں، واضح دلیل ہو، اس کے باوجود انسان اقرار نہ کرے۔ اب یہ جو نمرود تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ پوری کائنات کا رب اپنے آپ کو مانتا تھا۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ پچھلی قوموں میں جتنی بھی قوموں میں شرک تھا، مختلف قسم کا شرک، آخر یہ رب اللہ کو ہی مانتے تھے۔ توحید ربوبیت میں اکثر مشرک ٹھیک تھے، ان کی توحید ربوبیت بالکل صحیح تھی۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا بارش کون برساتا ہے، وہ کہتے تھے اللہ۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا یہ بادل کہاں سے آتے ہیں، کون بھیجتا ہے، وہ کہتے تھے رب۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ اولاد دینے والا کون ہے، وہ کہتے تھے رب۔ وہ شرک کہاں کرتے تھے، یا ہم نے جو بت بنائے ہیں ان کے ذریعے سے رب سنتا ہے، یہ ان کا شرک ہوتا تھا۔ اب نمرود بھی یہاں جو وہ بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہے کہ اس عراق ملک کا جو بادشاہ ہے، جو رب ہے، وہ میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب تو ایک ہی ہے، خالق مالک تو ایک ہی ہے، تو کیسے رب ہو سکتا ہے، تیری کیسے عبادت کی جا سکتی ہے، لہذا تیرے غلام نہیں ہو سکتے ہم۔ اور رب ماننا کیا ہے کہ کسی شخص کے کہنے پر کھڑے ہو جانا، کسی شخص کے کہنے پر بیٹھ جانا اور اسی کے لیے جھکنا، اسی کی بات ماننا، اسی کی اطاعت کرنا، یہ اسے رب ماننا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا۔ یعنی ہم صرف خدا بنانا اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آنا، اذان ہوگی، نماز پڑھنا، جس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، صرف اسی کو ہم رب مان رہے ہیں۔ نہیں، جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی، جس کے لیے آپ نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، جس خواہش کے لیے، اسے آپ نے اپنا رب بنا لیا۔ جس پیر کی وجہ سے آپ نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، اسے آپ نے اپنا رب بنا لیا۔ جس بزرگ ہستی کی وجہ سے آپ نے رب کے گھر کو چھوڑ دیا، اسے آپ نے اپنا رب بنا لیا۔ تو جس کے لیے جو سب سے بڑھ کر ہو، وہی اس کے لیے رب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں بھی ارشاد فرمایا قل، اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے، یہ واضح توحید اللہ قرآن میں سمجھاتا ہے، قل ان کان آباؤکم، اے نبی علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے آباء و اجداد، ماں باپ تمہارے، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے۔ یعنی اب یہ بات کو سمجھنا ذرا، باپ بیٹے کو کہتا ہے داڑھی نہیں رکھنی، تو اس کا مطلب کیا ہے، بیٹا باپ کی بات مان کے داڑھی نہیں رکھے گا؟ نہیں، رب کا حکم پہلے ہے، باپ کی بات بعد میں ہے۔ اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ماں باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں۔ یعنی اب اولاد کی محبت آ گئی، اولاد آ گئی، تو کیا یہ ہے کہ اولاد کی محبت میں آ کر حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے گا کہ صرف اولاد کا پیٹ بھرنا ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں اس آیت کو غور سے توجہ سے سنیں اور پھر عبادت کے کانسیپٹ کو سمجھیں، رب ماننے کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ رب ماننا کیا ہے۔
قل ان کان آباؤکم، اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ماں باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، یعنی چاہے بھائی بیچ میں آ جائیں، رب کی بات پہلے، بھائی کی بات بعد میں، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، سب کے سب خاندان والے، اس میں ماں باپ بھی آ گئے، بہن بھائی بھی آ گئے، بیویاں بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئی، سب خاندان والے رشتہ دار بھی آ گئے۔ پھر اللہ نے یہیں پر بس نہیں، جو میں نے آپ کو بتلایا، کچھ لوگ اپنے مال کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ آگے اللہ نے ان چیزوں کا ایک ہی آیت میں سب چیزوں کا ذکر، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارے وہ کاروبار جن میں تم نقصان سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ اونچے اونچے محلات اور گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں ان میں سے کوئی چیز بھی، یعنی ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، بیویاں یا اولاد یا پھر مال یا پھر بڑی بڑی کوٹھیاں یا کاروبار یا رشتہ دار، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہو گئی ہے، وجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی، فتربصوا، پھر اللہ فرماتا ہے تم جاؤ یہاں سے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے۔ تو رب ماننا ہے، کوئی بھی چیز جس کو ہم سب سے بڑھ کر اہمیت دینا شروع کر دیں، اسے ہم نے اپنا رب بنا لیا، اللہ کو سب سے بڑھ کر اہمیت دینی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ کی ذات سے رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، نیکی تک جا ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اور وہ محبوب ترین چیز خرچ کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، جو بیٹا دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے طلب کیا تھا، وہ بیٹا ایک حکم پر قربان کر دیا، تو اللہ نے بچا لیا، اللہ نے اس نعمت کو زندہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت بہت مشکل سے ملی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے شہر اور سے نکال دیا گیا، جب وہ چلے گئے وہ چھوڑ کر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ چلے گئے اور ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں کا بادشاہ ظالم تھا۔ اس مقام پر جب ابراہیم علیہ السلام پہنچے اپنی بیوی کے ساتھ، سارہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جگہ کا جو فرعون تھا، بادشاہ تھا، اسے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اور وہ فرعون کیا کرتا تھا کہ جو کوئی خوبصورت عورت دیکھتا تھا اس کے ساتھ بد فعلی کرتا تھا، لیکن اگر اسے پتہ چلتا کہ یہ فلاں شخص جو ساتھ آیا ہے اس عورت کے، یہ اس کا بھائی ہے، اگر بھائی ساتھ آتا پھر اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام دونوں اس شہر میں داخل ہوئے جہاں یہ فرعون تھا،
اس فرعون کو خبر ملی کہ یہ جو یہاں خاتون آئی ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، لہٰذا اس کو اپنے پاس بلا لو۔ اس کے خبریوں نے اسے خبر دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کھٹکا ہوا کہ ایسا کوئی کام یہاں چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر بادشاہ تم سے پوچھے نا، یہاں کا جو فرعون ہے وہ تم سے پوچھے کہ تم میری کیا لگتی ہو، تم نے کہنا ہے میں تمہاری بہن ہوں، بہن بھائی کا رشتہ بتانا ہے۔ بہرحال اب اس وقت تھے بھی یہی مسلمان زمین پر، مسلمان ہونے کے لحاظ سے ایک لحاظ سے بہن بھائی بھی تھے، کیونکہ زمین پر مسلم ہی یہ چند 2-3 لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام تھے اس وقت میں۔ تو بہرحال اس فرعون نے بلایا سارہ علیہ السلام کو اور پوچھا کہ کون ہو؟ کہا میں ابراہیم کی بہن ہوں جو میرے ساتھ آیا ہے۔ وہ پھر بھی باز نہیں آیا، اس نے پھر بھی بد فعلی کے لیے، زیادتی کے لیے آگے بڑھنا چاہا۔ اب صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا، اور یہ خواتین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ پاکیزہ عورتوں کی عزتوں کو کیسے محفوظ کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو کیسے رنگ لگاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے اخلاص سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے مانگنے سے بھی بڑھ کر انہیں عطا کرتا ہے، یعنی جتنا وہ مانگتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ۔ تو سارہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے زیادتی کے لیے، تو کہا اپنے رب سے، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے کبھی یہ غلط کام نہیں کیا، میری عزت کی حفاظت کر، اور اگر میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کیا تو مجھے اس مردود سے بچا لے، اس فرعون سے مجھے بچا لے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھنے لگا، اس کے قدم زمین کے اندر دھنس گئے اور وہ اس کا فالج کا ایسا اٹیک ہوا، ہاتھ پاؤں وہیں رک گئے۔ اب سارہ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اگر یہ مر گیا لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مار دیا اس کو، تو اس کو چھوڑ دے۔ پھر سے ٹھیک ہوا، وہ جیسے ہی صحیح ہوا، طاقت میں آیا تھوڑا سا، پھر سے حملہ کرنا چاہا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر سے رب سے دعا کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا ابھی ہم نے دعا کی ہے، ابھی فرشتہ لے گا، پھر اوپر لے کر جائے گا، رب کے پاس جائے گی، قبول ہوگی، پھر دیکھا جائے گا قبول ہوگی نہیں ہوگی، پھر واپس آئے گی، پھر اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ نہیں، یہاں دیکھو سیکنڈوں میں بات مانی جا رہی ہے۔ وہاں سارہ علیہ السلام کہہ رہی ہیں اور یہ سامنے کھڑا ہے، اور دعا جیسے ہی مانگ رہی ہیں ویسے ہی فوراً اثر انداز ہو رہی ہے دعا۔ تو جیسے ہی اس کے اندر تھوڑی سی طاقت آئی وہ پھر آگے بڑھنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کو پکارا، ہے اللہ دیکھ اگر میں نے اپنی شرمگاہ کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا مجھے اس سے بچا لے، اے اللہ میری اس سے حفاظت فرما۔ فوراً پھر وہیں رک گیا، جم گیا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے لگتا ہے مر جائے گا۔ مرے نا، اگر مر گیا تو لوگ کہیں گے سارہ کے ساتھ تھا اندر، تو سارہ نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر بچا۔ اب جب بچا پھر سے جب تیسری بار بھی اس نے وہی حرکت کرنا چاہی، پھر سارہ علیہ السلام نے بد دعا دی۔ آخر کار اس فرعون کو سمجھ آ گئی کہ میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ اللہ والے ہیں، ان کا رب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد اس فرعون نے کیا کہا کہ یہ میری بیٹی ہے ہاجرہ، تم اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور جب سارہ علیہ السلام وہاں سے نکلی تو اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر نکلی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی تو صحیح بخاری میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے نے پوچھا، ہاں بھئی کچھ ہوا تو نہیں؟ کہا کیوں، میرا رب میرے ساتھ نہیں ہے؟
میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے اور دیکھو تم تو ڈر رہے تھے نا، میں اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں تمہارے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت ہو چکی، دعائیں بھی بہت مانگ رہے ہیں، لیکن سارہ علیہ السلام جو ان کی بیوی تھی ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب دعائیں مانگتے رہے، اللہ رب العالمین نے آخر بیٹا عطا کر دیا، لیکن ہاجرہ علیہ السلام سے، ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے بیٹا ہوا اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن بہرحال یہ واقعہ آگے چلتا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد، بہت اللہ سے مانگنے کے بعد اللہ نے وہ بیٹا دیا تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا اس بی بی ہاجرہ کو بھی اور اپنے اس بیٹے کو بھی فلاں بنجر زمین میں چھوڑا، وہاں چھوڑائے جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اور وہاں تھوڑا سا پانی پکڑا کر تھوڑی سی کھجوریں دے کر اس ویران جنگل میں چھوڑائے۔ اس مقام پر چھوڑ کے آئے جہاں اس وقت بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ تو یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا تھا بیت اللہ والا، کہ جو وہاں ہاجرہ علیہ السلام نے چکر لگائے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پہاڑی کے۔ تو اس سب کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام جب کچھ عرصے کے بعد واپس آئے ہاجرہ علیہ السلام کے پاس، اور بیٹے کو کہا کہ میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے، بیٹے نے کہا انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو اس طرح امتحان لیا، وہ چیز رب نے سمجھائی کہ تم نے سب سے بڑھ کر والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ کی ذات سے رکھتے ہیں۔ تو شدید ترین محبت انسان کو چاہیے کہ وہ رب کی ذات سے کرے۔ اولاد سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، فطری ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، خاندان سے محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں سے، محلے والوں سے، یہ چیز فطری اور اللہ نے کہا ہے کرو۔ لیکن شدید ترین محبت، سب سے بڑھ کر محبت، وہ اللہ کی ذات سے۔ جب بات آ جائے نا رب کی ذات کی، لوگ کہتے ہیں شریعت کو تو سائیڈ پہ کر دو، شریعت کو کیا رکھا ہوا ہے، اسلام کو چھوڑو اور کوئی بات کرو۔ شریعت سے بڑھ کر واللہ کچھ نہیں، جب بات شریعت کی آ جائے فل سٹاپ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہی مزاج اختیار کیا تھا، جب بات اسلام کی آ جاتی وہاں سر تسلیم، خم ہے جو مزاج یار میں، فوراً اپنی گردنوں کو جھکا دینا۔ تو محبت کریں، نفرت کریں اللہ کے لیے، لیکن سخت ترین نفرت ہونی چاہیے اللہ کے دشمنوں سے، اور شدید ترین محبت ہونی چاہیے رب کی ذات سے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایسے میں بہت سارے دلائل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اب بھی ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کفار پہ تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ دلی محبت رکھتے ہیں، لیکن جو ایمان کے مخالف ہیں، اللہ کے مخالف ہیں، ان سے وہ سخت ترین نفرت کرتے ہیں۔ تو شدید ترین محبت بھی اللہ سے ہونی چاہیے، اور اگر کسی سے نفرت ہو تو وہ بھی اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے رب سے دور کر دیا ہے۔ اور یہی سبق ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بتلاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کر یہی سبق دیا، اور اللہ نے ہمیں وہی سبق یاد رکھنے کے لیے آج 4 سے 5 ہزار سال ہو چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور تا قیامت یہ سنت زندہ رہنی ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی وہ قربانی آج ہم کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل پیغام کو سمجھیں۔ اصل جو قربانی تھی نا، یقین مانیں، جو بات سمجھنے کی ہے اور جو بات اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہم نے جانور کی گردن پہ چھری چلا دی اور اسے ذبح کر دیا، ہم نے قربانی کر دی۔ جو اصل پیغام تھا نا، جو اصل قربانی تھی وہ تو چھپی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی گفتگو میں، جو آپس میں بات ہوئی۔ اصل قربانی اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے دے دی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تیرے اوپر چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کیا قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ کبھی اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری تو کر کے دیکھیں نا، کہ ہمیں حکم دیا جائے رب کی طرف سے، ہمیں تو رب کی طرف سے 5 نمازوں کا حکم ہوتا ہے، ہم وہ نہیں پڑھتے، اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلانا تو بہت بات کی قربانی ہے۔ تو اصل قربانی کے مقصد کو تو سمجھیں، یہ تھا پیغام۔ بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ اصل پیغام تھا کہ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے پیغام پر اپنی گردنوں کو جھکا دینا، جھک جانا کہ اے اللہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہم تیری شریعت سے بالکل آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہرگز اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اپنے قدم آگے نہیں بڑھانے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔